أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون صدق الله العظيم. الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے سورہ نحل آیت نمبر 15 سے لے کے آیت نمبر 25 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ اب ان آیات کا آپ کے سامنے پہلے ترجمہ پیش کریں گے اور پھر مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہوگی وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے آسان بنائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پہلی جو آیت ہے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَلْقَى القا یلقی القاء کا معنی ہوتا ہے ڈالنا، رکھنا، ٹھیک ہے۔ وَأَلْقَى اور ڈال دیے، رکھ دیے اس نے فی الارض زمین میں، اور رواسیہ پہاڑ، ٹھیک ہے۔ ان یہ کہ تمیدہ بکم ہلنے لگے، بکم تمہارے ساتھ، وانہارا اور نہریں، وسبلا اور راستے، لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت حاصل کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس نے زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے، أَن تَمِيدَ بِكُمْ کہ وہ تمہیں لے کے ڈگمگائے نہیں، وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ دریا اور راستے بنائے ہیں تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو، تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو۔ وعلامات اور بہت سی نشانیاں ہیں، وبالنجم اور ستاروں کے ساتھ، ہم یہتدون وہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔
یعنی بہت سی علامتیں نشانیاں مقرر کی اور ستاروں کے ذریعے بھی لوگ رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، افمن یخلق تو کیا جو کوئی پیدا کرتا ہے، کمن اس شخص کی طرح ہے جو لا یخلق نہیں پیدا کرتا، افلا تذکرون تو کیا تم نہیں سوچتے؟ اب بتاؤ کہ جو کچھ پیدا نہیں کرتی، جو پیدا کرتا ہے وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کرتا؟ افلا تذکرون کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، تم سبق نہیں لیتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، وَإِن تَعُدُّوا اور اگر تم شمار کرو نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو، لا تحصوها تو تم اسے شمار نہیں کر سکو گے، لا تحصوها تو تم اسے شمار نہیں کر سکو گے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما تسرون وہ جو کچھ تم چھپاتے ہو، وما تعلنون اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ والذین اور جو لوگ یدعون پکارتے ہیں من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، لا یخلقون وہ پیدا نہیں کر سکتے، شیئا کچھ بھی، وہم یخلقون اور وہ پیدا کیے گئے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو خود مخلوق ہے۔ اموات مردے ہیں، غیر احیاء زندہ نہیں ہے، وہ مردے ہیں جن میں جان ہی نہیں، یعنی زندہ نہیں ہے۔ وما یشعرون اور وہ نہیں سمجھتے، ایان یبعثون کہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، وہ نہیں جانتے، وہ نہیں سمجھتے کہ کب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ الہکم تمہارا معبود الہ واحد ایک ہی ہے۔ فالذین تو جو لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے بالآخرت آخرت پر، قلوبہم ان کے دل منکرہ انکار کرنے والے ہیں، وہم مستکبرون اور وہ تکبر کرنے والے، ان کے دل انکار کرنے والے ہیں اور وہ خود متکبر ہیں۔ لا جرم نہیں ہے کوئی شک، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، ما یسرون وہ جو چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں۔ انہو بے شک وہ لا یحب المستکبرین تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ انہو بے شک وہ لا یحب المستکبرین تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے لہم ان سے، ماذا انزل ربکم کیا ہے وہ جو نازل کیا تمہارے رب نے، قالوا تو وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، لیحملوا تاکہ اٹھائیں وہ اوزارہم اپنے بوجھ کو، اوزار وزر کی جمع ہے، بوجھ کو کہتے ہیں، کاملتاً پورا کا پورا، یوم القیامہ قیامت کے دن، تاکہ قیامت کے دن وہ اپنا بوجھ بھی پورا اٹھائیں۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ اور ان لوگوں کا بوجھ بھی، ان لوگوں کے بوجھ میں سے بھی، يُضِلُّونَهُمْ جنہیں گمراہ کرتے ہیں وہ، بغیر علم بغیر علم کے، الا خبردار آگاہ رہو، سَاءَ مَا يَزِرُونَ بہت برا ہے وہ جو بوجھ اٹھا رہے ہیں، بہت برا ہے وہ جو بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ جی اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ تو
کل جو کچھ میں نے آپ کو پڑھایا تھا اس میں ایک تو ہمارے استاد درمیان میں آ گئے تھے، تو آخری کو کچھ جو آیتیں تھیں ان کی تفسیر رہ گئی تھی، تو اب آگے انشاءاللہ پہلے ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، تفسیر بیان کریں گے، اور پھر باقی جو آج ہم نے تلاوت کی ہے اس کی تفسیر جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین میں جو چیزیں پھیلائی ہیں ان کے رنگ بھی مختلف ہے۔ انسانوں کو دیکھ لیں، مختلف خطوں کے رنگ، وضاقتہ اور قد کاٹ مختلف ہے۔ پھل جو ہے وہ ہر قسم کے پائے جاتے ہیں، مگر ان کی شکلیں، رنگ، ذائقہ اور بو مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھولوں کی بے شمار قسمیں پیدا کی ہے، ہر ایک کا رنگ اور بو جو ہے جدا جدا ہے۔ اناج اور سبزیاں کثیر تعداد میں پائی جاتی ہے اور ایک دوسرے سے مختلف ہے، اور یہ ساری چیزیں قدرت کے شاہکار ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، ان سب چیزوں میں بھی نشانیاں ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ غافل انسان ان چیزوں سے کچھ نصیحت حاصل نہیں کرتے، جبکہ صاحب عقل اور صاحب دانش انہی نشانات قدرت سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اور وہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے سمندروں اور دریاؤں کو مسخر کیا، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ۔ دریاؤں اور سمندروں کے کنارے بعض علاقوں کی معیشت کا انحصار جو ہے مچھلی کے شکار پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پانی میں تازہ گوشت پیدا کر دیا ہے جو کہ انسان کی خوراک کا ایک اہم حصہ ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو بھی انسان کی خدمت میں لگا دیا ہے کہ وہ اس کی خوراک کے لیے مچھلی پیدا کرے، اور مچھلی کا گوشت بھی اللہ تعالیٰ نے عجیب نعمت پیدا کی ہے جس کا ذائقہ دوسرے گوشت سے بالکل مختلف ہے۔ اس میں بھی انسانی زندگی کے لیے بہت سے پروٹین جو ہے پائے جاتے ہیں۔ اس کا تیل بڑی مفید چیز ہے جو اکثر دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کی چربی اور کانٹے بھی بڑی مفید چیزیں ہیں۔ بہرحال مچھلی انسان کی حرارت اور توانائی کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی کے طور پہ ذکر کیا۔ کیونکہ مچھلی کا گوشت عام جانوروں کے گوشت سے قدر مختلف ہے، اس لیے اس سے متعلق مسائل بھی بیان کرتے ہوئے فقہا میں اختلاف رہا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا اور پھر وہ مچھلی کا گوشت کھا لیتا ہے، تو امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی قسم ٹوٹ جائے گی، کیونکہ مچھلی کا گوشت بھی گوشت ہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے لحمن طریہ یعنی تازہ گوشت فرما دیا۔ البتہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرف عام میں مچھلی کا اطلاق گوشت پہ نہیں ہوتا،
اس لیے مچھلی کا گوشت کھانے سے اس شخص کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ مثال کے طور پہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے خادم کو گوشت لانے کا حکم دے اور وہ مچھلی لے آئے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ عرف عام کے مطابق گوشت سے مراد بھیڑ، بکری یا گائے، اونٹ کا گوشت مراد لیا جاتا ہے۔ مچھلی کا گوشت مطلوب ہو تو اسے مچھلی کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے۔ اس مسئلے میں مزید یقین پیدا کرنے کے لیے امام صاحب نے ایک آدمی کو امام سفیان ثوری کے پاس بھیجا کہ وہ جا کے ان سے پوچھے کہ اگر کوئی شخص قسم اٹھائے کہ میں بساط پہ نماز نہیں پڑھوں گا اور پھر وہ زمین پہ نماز ادا کرے تو کیا اس کی قسم ٹوٹ جائے گی؟ انہوں نے جواب دیا کہ قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ اس شخص نے بساط یعنی دری، قالین یا چٹائی وغیرہ پہ نماز پڑھنے کی قسم اٹھائی ہے، نہ کہ خالی زمین پر۔ اس پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں زمین کو بھی بساط فرمایا ہے، وَجَعَلَ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اس نے تمہارے لیے زمین کو بساط بنایا ہے۔ اگر عرف عام میں بساط کو زمین پہ قیاس نہیں کیا جاتا تو مچھلی کو گوشت پہ کیسے محمول کیا جائے گا؟ بہرحال اگرچہ مچھلی کا گوشت بھی گوشت ہی ہوتا ہے، لیکن اسے جانور کے گوشت پہ محمول نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی ایک مثال اس طرح بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ میں فلاں شخص سے بات چیت نہیں کروں گا۔ اب اس نے اس شخص کے مرنے کے بعد اگر قسم اٹھانے والے شخص نے اس کو مخاطب کر لیا تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ عرف عام میں اس کلام کو کلام ہی نہیں کہا جاتا جو کسی کے ساتھ اس کے مرنے کے بعد کیا جائے۔ ہاں اگر وہ اس کی زندگی میں اس سے کلام کرتا تو قسم ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک شخص دوسرے شخص سے کہتا ہے کہ بازار سے مجھے سیری لا دے، تو اگر معمور مرغی یا چڑیا کی سیری لے آئے گا تو وہ قابل قبول نہ ہوگی، بلکہ عرف عام کے مطابق بھیڑ، بکری یا گائے بھینس کی سیری کو ہی سیری پہ محمول کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہاں فرما دیا کہ دریاؤں اور سمندروں کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ وہ انسانوں کے لیے تازہ گوشت مہیا کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، تاکہ تم ان میں سے پہننے کے لیے زیورات نکالو۔ تاکہ تم ان میں سے پہننے کے لیے زیورات نکالو۔ یہاں زیورات سے موتی وغیرہ مراد ہے، جنہیں عورتوں کے علاوہ مرد بھی پہن سکتے ہیں۔ البتہ معدنیات کے طور پہ زمین اور پہاڑوں سے نکلنے والا سونا اور چاندی مرد کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو بہرحال سمندروں سے نکلنے والے زیورات پہنے جاتے ہیں۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور اے مخاطب تم ان کشتیوں کو بھی دیکھتے ہو جو پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے سمندروں اور دریاؤں کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ، تاکہ تم اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو۔ فضل سے مراد رزق حلال ہے جو بحری جہاز کے دور دراز کے سفر کے ذریعے تلاش کیا جاتا ہے۔ ایک مومن رزق حلال حاصل کرنے کا پابند ہے، کیونکہ رزق حرام سے تو عبادت بھی نامقبول ہوتی ہے، اللہ کے فضل میں عبادت بھی داخل ہے۔ حج عمرے کے لیے دوست احباب اور عزیزوں سے ملاقات کے لیے بھی سفر اختیار کیا جاتا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلائل ہے جو آگے بھی آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ دلائل قدرت اور انعامات الہی کے سلسلے میں اب اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور ان سے حاصل ہونے والے فوائد کا ذکر بھی فرما دیا۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اللہ تعالیٰ نے زمین میں بوجھل پہاڑ رکھ دی ہے۔ عربی زبان میں عام طور پہ پہاڑ کے لیے جبل کا لفظ استعمال ہوتا ہے،
اور پختہ جمے ہوئے پہاڑ کے لیے راسیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کی جمع یہاں رواسی آیا ہے۔ زمین کی تخلیق کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ بوجھل پہاڑ اس لیے رکھ دیے ہے ان تمید بکم، تاکہ زمین تمہارے ساتھ حرکت نہ کرے، ان تمید بکم، تاکہ زمین نہ ہلے، حرکت نہ کرے تمہارے ساتھ۔ اگر زمین مضطرب ہو جائے، حرکت کرنے لگے، تو انسانی زندگی کس قدر تلخ ہو جائے گی۔ جب کبھی چند سیکنڈ کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کرتا ہے انسان، تو وہ کس قدر پریشان ہو جاتا ہے، پوری زندگی معطل ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو فرمایا ان بوجھل پہاڑوں کی عدم موجودگی کی وجہ سے پوری زمین جو ہے مضطرب رہتی ہے، تو پوری نوع انسانی کے لیے زندگی کتنی کٹھن ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پہ یہ احسان فرمایا ہے کہ اس نے زمین میں بڑے بڑے بوجھل پہاڑ نصب کر دیے ہیں تاکہ زمین پہ سکون رہے اور لوگوں کی زندگی میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ پہاڑوں کے اس بنیادی فائدے کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان میں اور بھی بہت سے فوائد رکھے ہیں۔ پہاڑوں میں موجود بے شمار قسم کی معدنیات، نمک، لوہا، تانبا، سونا، چاندی، تیل، چشمے، فلک بوز درخت اور لاتعداد جڑی بوٹیاں اور ایسی چیزیں جو انسان کی روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتی ہے، اگر پہاڑ نہ ہوتے تو میدانی علاقوں کے باشندے ان چیزوں سے محروم رہتے اور خود انسانی زندگی مضطرب ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے لیے ان پہاڑوں میں ہزاروں قسم کی چیزیں پیدا کر کے انسانی زندگی میں توازن پیدا فرما دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت کا ذکر کیا ہے، وہ انہارا، اس نے تمہارے لیے نہریں، دریا، سمندر پیدا کر دیا۔ پھر آگے وسبلا، اللہ تعالیٰ نے راستے بھی پیدا فرمائے۔ اس سے مراد زمینی راستے ہیں جن پہ چل کر لوگ دور دراز کا سفر اختیار کرتے ہیں، سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں۔ تو یہ راستے ہموار زمین میں بھی ہوتے ہیں اور پہاڑوں میں بھی، جن کے ذریعے نقل و حمل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے نہریں اور راستے بنا دیے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ، یعنی اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکو۔ وعلامات، ان راستوں پہ اللہ تعالیٰ نے کئی نشانیاں بھی رکھ دی تاکہ مسافر اپنی منزل کا تعین کر سکے، تاکہ مسافر اپنی منزل کا تعین کر سکے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ وبالنجم ہم یہتدون، ستاروں کے ذریعے سے بھی لوگ جو ہے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ ستاروں کے ذریعے سے بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اندھیری راتوں میں جب صحرا کا سفر ہو یا سمندر کا، تو پرانے زمانے میں لوگ ستاروں کی مدد سے سمت معلوم کر کے راستوں کا تعین کرتے تھے۔ اب تو سائنس نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے، تو ہوائی سفر میں، سمندری سفر میں منزل کے تعین میں کوئی دقت پیش نہیں آتی، لیکن پرانے زمانے میں ستارے ہی راستہ معلوم کرنے کا واحد ذریعہ تھے، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بطور اپنے احسان کے کیا۔ ان نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی وحدانیت کی دلیل قائم کی۔ ان نعمتوں کو پانے کے بعد ذرا یہ بتاؤ، افمن یخلق کمن لا یخلق، بلا پیدا کرنے والی ذات اس کی مانند ہوگی جو کچھ پیدا نہیں کرتا۔ ایک طرف خالق ہے جس نے خود انسان کو پانی سے پیدا فرمایا اور پھر اس کی مصلحت کے لیے تمام چیزیں پیدا کی ہے، دوسری طرف تم ایک ایسی ہستی کو معبود بنا رہے ہو جو ایک پتا اور ایک پانی کا قطرہ بھی پیدا نہیں کر سکتی،
اس کا اپنا وجود ذاتی نہیں ہے بلکہ وہ خود مخلوق ہے، تو کیا خالق اور مخلوق برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر نہیں ہو سکتے تو پھر تم خالق کو چھوڑ کے مخلوق کو کیسے معبود مانتے ہو؟ یہ کتنے افسوس کا مقام ہے۔ فلا تذکرون، کیا تم ان تمام دلائل سے نصیحت نہیں پکڑتے، سبق حاصل نہیں کرتے، غور و فکر کر کے صحیح نتیجے تک نہیں پہنچتے کہ خالق اور مخلوق، عابد اور معبود میں کتنا فرق ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے نعمتوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم انہیں شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے، کہ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کر سکو۔ تو فرمایا اس کے باوجود اللہ تعالیٰ تم پہ گرفت نہیں کرتا، ان نعمتوں کو سلب نہیں کرتا، کیونکہ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشش کرنے والا، بے حد مہربان ہے۔ یہ اس کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ وہ اپنے اطاعت گزاروں کے علاوہ نافرمانوں، مشرکوں اور کافروں کو بھی روزی دے رہا ہے، اس کی لاتعداد نعمتوں سے وہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اور یاد رکھو واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، وہ جانتا ہے جس چیز کو تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اس کی نگاہوں سے کوئی چیز اوجل نہیں ہے، وہ ظاہری اور باطنی احوال سے واقف ہے، بلکہ تمہاری نیت اور ارادے کو بھی جانتا ہے، اسے علم ہے کہ کون سا انسان اس کی عطا کیے ہوئے نعمتوں سے کس قدر مفید ہو رہا ہے، کون شخص اپنے قلب، اعضاء اور جوارے سے اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور کون ناشکر گزاروں میں شامل ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون شخص ایمان لا کے اس کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے اور کون ہے جو کفر اور شرک میں مبتلا رہتا ہے۔ اس دنیا میں تو وہ بلا لحاظ اطاعت اور نافرمانی سب کو اپنی نعمتیں عطا کر رہا ہے، لیکن ایک وقت آنے والا ہے جب محاسبے کی منزل آئے گی، پھر ہر ایک کو اس کی کارگزاری کے بنا پہ سزا یا جزا جو ہے بھگتنا ہوگی۔ دلائل توحید بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے شرک کا رد فرمایا ہے، والذین یدعون من دون اللہ، جو لوگ اپنی حاجات میں اللہ کے علاوہ دوسروں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، یا ان کی عبادت کرتے ہیں، تو فرمایا لا یخلقون شیئا، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کرتے، وہم یخلقون، بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جن کی زندگی خود مستعار ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، وہ اپنی ذات کے بھی مالک نہیں ہے، ان کو معبود کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے استفہامی انداز میں فرمایا، کیا انہوں نے اس لیے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی طرح کوئی تخلیق کی ہے؟ پھر خود ہی اپنے پیغمبر کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، کیا آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ اکیلا بھی ہے، غالب بھی ہے۔ عرض کہ خلاصہ یہ کہ زمین اور آسمان کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے، زمین، آسمان، شجر، حجر، جنت اور دوزخ سب مخلوق ہے، اور معبود وہی ہو سکتا ہے جو ان سب کا خالق ہے۔ مگر انسان کی پستی کی انتہا ہے کہ وہ انسانوں کے علاوہ گائے کے گوبر، بندر، بلی، پتھر، اعضائے تناسل تک کی پوجا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز مخلوق ہے، اور جو خود مخلوق ہے وہ معبود کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہر چیز کی خالق ہے۔ تو فرمایا یہ لوگ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہیں اموات غیر احیاء، وہ تو مردہ ہے، زندہ رہنے والے نہیں ہے۔ مفسرین نے اموات کی توجیہ فرمائی کہ مشرک لوگ اللہ کے علاوہ جن کی پوجا کرتے ہیں وہ تین اعتبار سے مردہ ہے،
یا تو وہ دواما مردہ ہے یعنی لکڑی پتھر یا مٹی کے بت ہے جو مستقلا مردہ ہے، ان میں زندگی کے کبھی کوئی آثار نہیں پائے گئے، وہ فی الحال اموات ہے، یا وہ فی الحال اموات ہے یعنی وہ انسان جو وفات پا چکے ہیں، لوگ ان کی پوجا کر رہے ہیں، ان سے اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں، ان کے نام کا وظیفہ کرتے ہیں۔ اور یہ دو صورتیں نہ بھی ہوں تو تیسری صورت یہ ہے کہ ہر چیز انجام کے اعتبار سے مردہ ہے، کیونکہ اسے بہرحال موت کا مزہ جو ہے چکنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو ایسی ہستیوں کو معبود بنانا کہاں کا انصاف ہے جو کہ مردہ ہے، جن کی اپنی زندگی ہے ہی نہیں ہے، جن کی یہ پوجا کر رہے ہیں ان کی حالت تو یہ ہے وما یشعرون ایان یبعثون، کہ انہیں یہ بھی علم نہیں ہے کہ وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی علم میں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کب اٹھایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ الہکم الہ واحد، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود برحق جو ہے وہ ایک ہی معبود ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، اس کے ساتھ جو ہے کسی کو شریک مت بناؤ۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، قلوبہم منکرہ، ان کے دل انکار کرنے والے ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو ماننا، اس کی وحدانیت کو تسلیم کر کے صرف اسی کی عبادت کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو فکر آخرت رکھتے ہیں۔ اور جو لوگ فکر آخرت ہی کے منکر ہے، وقوع قیامت اور جزائے عمل پہ ان کا یقین ہی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو کیسے الہ مانیں گے اور اس کی عبادت کیوں کریں گے؟ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر کرنے والے اور آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا، ایک فکر آخرت کا انکار اور دوسری تکبر کی بیماری۔ یعنی جب خدا کا نبی یا اس کا ماننے والا اللہ تعالیٰ کی الوہیت بیان کرتا ہے تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تکبر اور خود پسندی کی وجہ سے تسلیم نہیں کرتے۔ اکثر لوگ تکبر ہی کی وجہ سے ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ تکبر کی مذمت بیان فرمائی تو ایک شخص نے عرض کیا، حضور اگر کوئی شخص اچھا لباس پہنتا ہے، اچھی سواری استعمال کرتا ہے تو کیا یہ تکبر میں شامل ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ یہ تو جمال ہے، اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ البتہ تکبر کی تعریف یہ ہے بطر الحق وغمط الناس، کہ حق بات کو ٹھکرا دیا جائے اور لوگوں کی تحقیر کی جائے، کسی کو اس کی غربت کی وجہ سے یا اس کے خاندان کی وجہ سے یا جسمانی کمزور کی بنا پہ حقیر جاننا یہ تکبر میں شامل ہے۔ کسی معمولی آدمی کی سچ بات کو ٹھکرا دینا یہ بھی تکبر کی نشانی ہے۔ دنیا میں اکثر مشرکین نے اللہ کے نبیوں کی معمولی حیثیت کے پیش نظر ہی ان کا انکار کیا، کہتے تھے کہ تو ہمارے جیسا کھاتا پیتا اور چلتا پھرتا انسان ہے، تیرے پاس نوکر چاکر اور کوٹھی باغات نہیں ہے، تو ہمیں کیسے تبلیغ کرتا ہے؟ کوئی بڑا آدمی ہم سے بات کرتا تو ہم توجہ بھی دیتے، مگر تجھ جیسے معمولی حیثیت کے آدمی کی بات کو کیسے تسلیم کر لے؟ وہ لوگ اسی تکبر کی بیماری میں مبتلا تھے، اور یہ بیماری اس زمانے میں بھی موجود ہے۔ آج بھی کوئی جاگیردار کسی مزاری کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی فیکٹری کا مالک جو ہے کسی مزدور کی رائے کو اہمیت نہیں دیتا، کوئی آفیسر جو ہے وہ اپنے ماتحت کی رائے کو بالکل توجہ ہی نہیں دیتا۔ یہ سب تکبر کی وجہ سے ہے، یہ ابلیسی بیماری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لا جرم،
یہ لازمی امر ہے، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر اور باطن کو خوب جانتا ہے، وہ ہر شخص کے غرور اور اس کے اخلاص کو جانتا ہے، اور یہ بھی انہ لا یحب المستکبرین کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ کوئی متکبر آدمی اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، وہ اپنے عاجز بندے ہی کو پسند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یبغی بعضکم علی بعض، تم ایک دوسرے پہ سرکشی اختیار نہ کرو بلکہ تواضعوا، ایک دوسرے سے تواضع اختیار کرو، تواضعوا، ایک دوسرے سے تواضع، ہمدردی اور غمگساری کے ساتھ پیش آؤ۔ تکبر بجائے خود مبغوض چیز ہے، اور انسان کو بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں مبغوض بناتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ بہت بری بیماری ہے۔ متکبرین کی ایک خصلت بیان کی یہاں پہ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا چیز نازل فرمائی ہے، تو وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، کہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ تو مشرک اور جاہل لوگ ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں۔ یورپ و امریکہ کے بڑے بڑے تعلیم یافتہ سائنسدان، یہودی، عیسائی بھی قرآن مجید کے متعلق یہی کچھ کہتے ہیں، کیونکہ ان کی طبیعتوں میں بھی تکبر بھرا ہوا ہے، وہ اسلام کو ایک رسمی مذہب خیال کرتے ہیں۔ تو اس انکار کا نتیجہ یہ ہوگا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ اٹھائیں یہ لوگ اپنا بوجھ پورا پورا قیامت کے دن جب محاسبے کا وقت آئے گا، تو منکرین پہ ان کے گناہوں کا پورا پورا بوجھ جو ہے لادا جائے گا۔ وہ نہ صرف اپنے اعمال کا بوجھ اٹھائیں گے بلکہ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، ان لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کیا تھا بغیر تحقیق، گویا کہ ان پہ ڈبل بوجھ یعنی عذاب ڈالا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو امام یا پیشوا برائی کا کوئی راستہ مقرر کرتا ہے اس کو اپنے گناہ کا بدلہ بھی ملے گا، اور ان تمام لوگوں کے گناہوں میں سے بھی حصہ ملے گا جو اس باطل راستے پہ چل نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اس دنیا میں ہونے والے ہر قتل ناحق کا ایک گناہ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جاتا ہے جس نے سب سے پہلے قتل ناحق کی بنیاد رکھی۔ نیکی کے متعلق بھی یہی اصول ہے کہ ہر نیکی والے کی نیکی کا ایک اجر نیکی کا راستہ بتانے والے کو بھی ملے گا، کیونکہ دنیا میں نیکی کا راستہ انبیاء کرام نے ایجاد کیا، تو یہاں پہ ہونے والی ہر نیکی کا ایک ایک اجر امت کے نبی کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کے اجر و ثواب کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس آخری امت میں نیکی کی موجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ قیامت تک ہونے والے کار خیر میں برابر کے حصے دار ہے۔ فرمایا ان لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے قرآن مجید کا انکار کیا ہے، حالانکہ قرآن مجید انہیں غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے، لیکن انہوں نے انکار کر کے ڈبل بوجھ اٹھا لیا ہے۔ اللہ ساء ما یزرون، بہت برا بوجھ ہے جس کو یہ لوگ اٹھا رہے ہیں، اس کا احساس جزائے عمل کی منزل کے وقت ہوگا کہ انہوں نے کتنا بڑا بوجھ اٹھایا ہے، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ اعاذنا اللہ منہا، اللہ تعالی ہمیں اسے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔